اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک اور آزمائش اتاری اور انہیں بڑھاپے میں عطا ہونے والے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے یہ حکم ربانی بیٹے کو سنایا تو فرما بردار بیٹا فوری تیار ہو گیا۔ اس آزمائش پر پورا اترنے کا انعام جنت سے قربانی کی صورت میں ملا، اور پھر یہ سنت ابراہیمی تا قیامت مسلمانوں پر مقرر کر دی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے پروردگار، مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم دیکھو تمہاری رائے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی کا فدیہ دیا اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا کہ ابراہیم پر سلام ہو، نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھی، اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر سری ظلم کرنے والے یعنی گناہ گار بھی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کا علاقہ چھوڑ کر ہجرت فرمائی تو رب سے دعا کی کہ وہ انہیں نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ وہ اسماعیل علیہ السلام تھے۔ وہ آپ کے پہلوٹھے تھے جو آپ کے ہاں 86 سال کی عمر میں پیدا ہوئے۔ اس مسئلہ میں تمام مذاہب، یہود، نصاری اور مسلمین کا اتفاق ہے کہ وہ آپ کے پہلے بیٹے اور پہلوٹھے بچے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا کا مطلب یہ ہے کہ وہ جوان ہو گئے اور اپنے والد کی طرح اپنے کام کے کاج کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ انہیں یہ بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے خلیل علیہ السلام کی آزمائش تھی کہ وہ اس کے حکم سے اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کر دیں جو انہیں بڑھاپے میں ملا تھا، اور اب تو ان کی عمر اور زیادہ ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے انہیں حکم ملا تھا کہ اس پیارے بیٹے کو اور اس کی ماں کو ایک بے آباد علاقے میں چھوڑ دیں جہاں کوئی انسان تھا، نہ مویشی اور نہ کھیتی باڑی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اس پر بھروسہ اور توکل کرتے ہوئے انہیں وہاں چھوڑ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مشکل سے نجات دی اور انہیں وہاں سے رزق دیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر جب انہیں اپنے اس پہلوٹھے اور اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملا تو انہوں نے فوراً اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کے سامنے یہ معاملہ رکھا تاکہ وہ بھی دل کی خوشی سے اس عمل میں شریک ہوں اور اس کی تعمیل ان کے لیے آسان ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا، بیٹا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، لہٰذا تم دیکھو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ بردبار بیٹا بھی کردار میں اپنے والد کا عکس ثابت ہوا۔ اس نے فوراً کہا، اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یہ جواب انتہائی درست اور والد کی فرما برداری اور رب کی اطاعت کا بڑا مظہر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام گدی کی طرف سے ذبح کرنا چاہتے تھے تاکہ ذبح کرتے وقت ان کا چہرہ نظر نہ آئے۔ علماء کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے حلق پر چھری پھیری لیکن
کچھ نہ کر سکا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، یعنی آپ کا جو امتحان مقصود تھا وہ پورا ہو چکا ہے، آپ کی اطاعت اور فوری تعمیل ظاہر ہو چکی ہے۔ جس طرح آپ نے اپنا بدن آگ میں ڈال دیا اور مال مہمانوں پر خرچ کر دیا، اسی طرح آپ نے اپنا بیٹا قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلا شبہ یہ ایک صریح آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، یعنی ہم نے دوسرے ذبیح کو ان کے بیٹے کے عوض فدیہ بنا دیا۔ علماء کا کہنا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ بڑی آنکھوں والا اور سینگوں والا سفید مینڈا ذبح ہوا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ذبح ہونے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، کیونکہ مکہ میں وہی قیام پذیر تھے، اور اسحاق علیہ السلام کے بارے میں یہ مذکور نہیں کہ وہ بچپن میں مکہ تشریف لائے ہوں۔ ذبیح اللہ کون؟ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے متعلق جو مذکور ہے اس سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ذبح ہونے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذبح کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا، اور ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ جو لوگ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذبح ہونے کے قائل ہیں، ان کی دلیل محض اسرائیلی روایات ہیں۔